تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور اہم باب ایک ایسا واقعہ جو محض طاقت اور سیاست پر مبنی نہیں بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی، رسول اللہ کے نواسے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی اور ظلم کے خلاف ان کے عظیم ترین قیام کی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ چھبیس ربیع الاول سن 41 ہجری میں امام حسن ابن علی علیہ السلام اور امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان ایک صلح نامہ طے پایا، جس کی چند شرائط کچھ یوں تھیں کہ امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان حکومت اور حکومتی معاملات کو قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے طرز عمل پر چلائیں گے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنے بعد اپنا جانشین یا ولی عہد مقرر کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور یہ حق مسلمانوں کی عام شورا کا ہوگا، یا کچھ روایات کے مطابق معاویہ ابن ابی سفیان کی وفات کے بعد حق خلافت امام حسن ابن علی کو یا ان کی غیر موجودگی میں ان کے بھائی امام حسین ابن علی کو منتقل کر دیا جائے گا۔ اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ امام حسن اور امام حسین اور ان کے خاندان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ لیکن جلد ہی امیر شام معاویہ ابن ابی سفیان نے صلح حسن کی کسی بھی شق پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے مسجدوں کے ممبروں پر سے امام علی اور اہل بیت پر تان و تشنی، لان تان اور گالیاں دلوائیں۔ اہل بیت کے ساتھیوں اور محبوں کو چن چن کر قتل کروایا، اور کچھ نریٹرز اور ہسٹورینز کے مطابق سن 50 ہجری میں امام حسن ابن علی کو ان کی اپنی بیوی جودہ بنت اشس کے ذریعے زہر دلوایا، اور بالآخر سن 55 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، جو کہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ کچھ نریٹرز کے مطابق 12 یا 15 اور کچھ نریٹرز کے مطابق 22 رجب سن 60 ہجری میں امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کی وفات ہوگی۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان، جو کہ اس کا چچا بھی تھا، اسے حکم دیا کہ وہ مدینہ کے لوگوں سے یزید کی نام کی بیعت لے، چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور امام حسین اہل سنت کے مطابق چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے مطابق پہلے خلیفہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، جو کہ مستقبل میں یزید کی خلافت کے لیے